بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ بنے گا۔ قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ بنے گا۔ یہ جو گواہی ہے، توجہ فرمائیے، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اگرچہ یہ گواہی آگے آنی ہے سورۃ المائدہ کے آخر میں، لیکن چونکہ اس موضوع سے مربوط ہے، آپ ذرا توجہ فرما لیجیے۔ انبیاء کا اپنی قوم کے بارے میں گواہی دینا، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ سورۃ المائدہ کی ایک آیت نمبر 116 اور اس سے اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ میں نے عرض کر دیا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کیا کیا تھا؟ اٹھا لیا تھا۔ وہاں پہ لفظ کیا یوز اللہ نے کیا تھا؟ جو وعدہ کیا تھا، انی متوفیک، کہ میں تجھے وفات، یہاں وفات سے مراد موت نہیں ہے، کیونکہ آگے بتایا ہوا ہے ورافعک الیہ، تجھے اٹھا لوں گا اپنے پاس۔ آیت نمبر 116 میں اس گواہی کا تذکرہ ہے کہ جو پچھلے لوگ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد جو گمراہ ہوں گے، جو گمراہ ہوئے عیسیٰ کے بارے میں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے قیامت کے دن یوں فرمائے گا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ عیسیٰ سے کہے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ یہ ابن مریم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا، ٹھیک ہے، تو مریم کا بیٹا۔ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اَأَنْتَ، کیا تو نے، قُلْتَ کہا تھا، لِلنَّاسِ لوگوں سے، کیا کہا تھا؟ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو۔ اے عیسیٰ، اب اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن وہ جب عدالت لگے گی یہ ساری کارروائی ہوگی، بڑی ہیبت ناک گویا کہ منظر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ آپ مثلا جیسے کہا جاتا ہے نا کٹہرے میں آ جائیں گواہیوں کے لیے، اپنی ہر نبی سے سوال بھی ہونا ہے اور ہر نبی سے گواہی بھی لی جائے گی۔ کیفیت کیا ہوگی؟ توجہ فرمائے، تاکہ انسان افراط و تفریط سے محفوظ رہے۔ کیا اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو الہین، دو معبود بنا لو؟ قال سبحانک، عیسیٰ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، یعنی ادب حضرت عیسیٰ کا۔ قال سبحانک، عیسیٰ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی، میرے اختیار میں نہیں تھا، یعنی میرے لیے یہ تھا ہی نہیں، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں وہ بات کہوں جس کو کرنے کا مجھے حق ہی نہیں۔ اب مزید ادب دیکھیے اللہ کے ساتھ کلام کا، ان کنت قلتہ فقد علمت، یعنی یہ تو میں اپنی کہہ رہا ہوں، میں کیسے کہتا ہوں جس کو مجھے حق نہیں تھا، لیکن پھر بھی اگر میں نے کہا ہو تو بہتر جانتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی بات کو پلٹا رہے، یہ ادب ہے، ٹھیک ہے، آپ بہتر جانتے۔ کیوں؟ تعلم ما فی نفس، جو میرے اندر ہے تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، جو تیرے پاس علم ہے میں نہیں جانتا، اور علم تو تیرا اصلی ہے، میں تو دھوکہ مثلا کھا سکتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیے اس عظیم ترین اللہ کے نبی کا خدا سے کلام کرنے کا انداز۔ یہاں پہ بعض دفعہ خطباء جو ہیں وہ اللہ سے جھگڑے کروا رہے ہوتے ہیں، اللہ نے یہ کہیں گے، وہ کہیں گے نہیں میں یہ نہیں کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ تعلم ما فی نفسی، تجھے علم ہے جو میرے نفس میں ہے، میرے اندر، ولا اعلم ما فی نفسی، جو تیرے نفس میں مجھے نہیں پتا، لہذا جو میرا علم ہے میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر اصل بات تیرے پاس ہے، اگر میں نے کہا ہو تو یقیناً تجھے علم ہے اس بات کا۔ انک انت علام الغیوب، تو غیبوں کا بہت زیادہ جاننے والا، علام مبالغہ ہے،
پھر اگلی آیت 117 ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے کچھ نہیں کہا ان سے، کچھ نہیں کہا تھا ان سے سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ اے اللہ جو حکم تو نے مجھے دیا تھا میں نے تو وہی باتیں کی تھی ان سے، تو انہوں نے خود گڑا، اور وہ کیا تھا؟ ان اعبد اللہ، یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربک، تو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ اب غور سے سنیے گواہی کیسی ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان میں رہا میں گواہ رہا اپنی بات پر کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، جب تو نے مجھے توفیتنی اٹھا لیا، یہاں موت مراد نہیں، یاد رکھیے اٹھانا مراد، کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد تو رقیب تھا، رقیب مراقبہ یعنی نگران، تو پھر ان پر نگران تھا، مجھے تو نے اٹھا لیا، پیچھے انہوں نے کیا کیا، تو ان پر نگران تھا، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہے ہر چیز پر گواہ۔ میں جب تک ان کے درمیان میں تھا میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے تو ان کو نہیں کہا۔ سوال کیا کیا تھا اللہ نے؟ اے عیسیٰ تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو بنا لو اللہ کے علاوہ معبود۔ عیسیٰ کیا جواب دے رہے کہ جب تک میں ان کے درمیان تھا کنت شہید علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں گواہ ہوں جب تک میں تھا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا کنت انت الرقیب علی، پھر آپ کو پتہ کیوں کہ وانت علی کل شیء شہید، اس لیے کہ تو ہر چیز پر گواہ۔ اب یہ جو حضرت عیسیٰ ہمیں یوں چھڑا لیں گے، حضرت عیسیٰ یوں چھڑا لیں گے، اور اپنے بارے میں بھی مسلمان دیکھ لیں، عیسیٰ کیا کہیں گے اللہ سے؟ ان کے بارے میں جو گمراہ ہو گئے تھے، خرابی کی عیسیٰ کی محبت میں تھی، عیسیٰ کی دشمنی میں نہیں اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، عیسیٰ کی محبت میں بنایا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب وہ عیسیٰ کیا کہیں گے اللہ سے؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب کرے تو تیرے بندے ہیں۔ انہوں نے خود خرابی کی ہے، میں تو اپنی گواہی دے دی۔ توجہ فرمائیے، یہ قرآن ہے پڑھنے والوں کے لیے تا قیامت عبرت ہے اور درس، کہ اگر کسی نیک ہستی کے نام پر کوئی گمراہ ہوتا ہے اور کہتا ہے میں تو اس کی محبت میں، اس کی محبت کے نشے میں پاگل ہو گیا ہوں، تو وہ برات کر دے قیامت کے دن۔ یہ لفظ ہے ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ گمراہ ہوئے، یہ عیسائی حضرت عیسیٰ کی دشمنی میں گمراہ ہوئے یا محبت میں؟ محبت میں گمراہ ہوئے۔ آیت نمبر 118 ہے ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب کرے تو یقیناً تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کی مغفرت کر دے، چھوڑ دے، تو تو عزیز اور حکمت والا، نہ تجھ سے زیادہ کوئی طاقتور ہے، نہ تیرے سے زیادہ کسی کو حکمت ہے کہ تجھ سے اچھا فیصلہ کر دے۔ پکڑ لے تو تیرے بندے ہیں، چھوڑ دے تو تو عزیز اور حکیم ہے۔ قال اللہ، جب یہ اللہ حضرت عیسیٰ کی گواہی سنے گا تو جواب میں کیا فرمائے گا؟ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جب سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، جو گمراہ نہیں ہوئے، سچائی پہ ڈٹے رہے۔ آج وہ دن ہے کہ ینفع، نفع دے گا، صادقین صدقہم، سچوں کو ان کا سچ، اور وہ کیا فائدہ ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معنی ہے اس کا ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا، قیامت کے دن وہ عیسیٰ ان پر گواہ بنے۔ وہ گواہی کی تفصیل سورہ مائدہ کے اواخر میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔